بات جو ہے وہ معصوم سے نقل ہے کہ جب کسی نے پوچھا زیارت کی قبولیت کی دلیل کیا ہے کہ زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو مولانا نے کہا جب آنکھ سے 2 آنسو گر جائیں تو سمجھ لو زیارت قبول ہوئی۔ یعنی آپ کا قلب صاحب زیارت سے مل گیا۔ تو وہ جو 2 مجلسیں ہوئی ہیں وہ بھرپور ہوئی ہیں، یہ ابھی بھرپور ہوا ہے، مجھے بتانا مقصود ہے۔ اس سے پہلے مجھے کسی مومنہ نے یہ نام بھجوائے ہیں، شبیر حیدر، احمد حسن، سید عباس، محمد محمود الحسن، نرجس سلطانہ، فیض، تمام زائرین میرے والدین کو بھی اس میں شامل حال کیجیے گا۔ دعا فاطمہ، شہید قاسم سلیمانی، جعفر مہدی مہندس، امام خمینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور شہید عارف حسینی کو بھی اس میں شامل کر لیجیے گا، اور اپنے اپنے محرومین کو شامل کرتے ہوئے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام ارواح کو خداوند عالم کی بارگاہ میں نازل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوات پڑھے محمد اور محمد اور آل محمد کا حق سمجھتے ہوئے سلوات پڑھیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ اختیار حاصل کرنا چاہیے، آپ تو سراپا رحمت ہے، پھر ہم جیسا گناہگار یہ دعا کیوں کرتا ہے کہ خدا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما؟ آپ تو رحمت سے پر ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک رحمت کا برتن ہے، وہ رحمت سے پر ہے، اور اس کے نیچے ہمارے سب چاہنے والے کھڑے ہیں۔ اب جب بھی ہمارے چاہنے والے اس رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس میں رحمت برستی ہے، ایک سلوات پڑھیے محمد۔ یہ جو قبرستان میں ابھی اور بہت ساری جو ہے وہ جاتے ہیں اس قبرستان میں، اور اس میں زیادہ تر بیویوں کی جاتے ہیں۔ یہ ایک زیارت ہے سکینہ بنت الحسین۔ اب کیونکہ نام کی مماثلت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سکینہ جو 4 سالہ معصومہ تھی وہ ان کی قبر ہے۔ دوسری ہے حضرت ام کلثوم، جناب حضرت فاطمہ الزہرا کی دختر امام حسین علیہ السلام کی بہن، حضرت زینب کی بہن حضرت ام کلثوم۔ 2 زیارتیں یہاں ہیں، ایک حضرت ام کلثوم کی اور ایک حضرت سکینہ کی، اور محمد محمد کی۔ یہ جو ام کلثوم تو سب کو معلوم ہے، ان کو کوئی کو نہیں ہے، لیکن حضرت سکینہ کا ان کو سکینہ کہتے ہیں، ایرانی اور عرب ان کو رقیہ کہتے ہیں، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک 4 سالہ معصومہ تھی جن کو زندان میں بڑی اذیت تھی، اور جو وہاں جب زندان کے اندر روتی تھی تو یزید کی نیندیں اٹھتی تھی۔ تو یہاں سے زندان دور ہے، وہ جو دربار ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، اور جہاں کل گئے تھے روزے پہ وہاں سے اور دربار کا فاصلہ میں اسی لیے پہلے دربار لے گیا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ گلی کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے رات کو کسی کوئی بچہ روئے یا کوئی بڑا آواز نکالے تو رات کے سناٹے میں آواز جو ہے نا وہاں تک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور وہ اس طرح سے بنی ہوئی تھی جگہ۔ تو وہی زندان تھا، اور جو قبر پہ کل گئے تھے وہی حضرت سکینہ کی قبر۔ تو پھر یہ کون ہے جو اتنے دور یہاں پہ دفن ہے؟ ایک سلوات پڑھے تو پھر وہ بتانے کی کوشش۔ دیکھیے جس دور میں آپ اور ہم آئے یہ تاریخ کا سب سے جنت نظیر دور ہے۔ جنت نظیر کیسے؟
جو کچھ اعمال کے سلسلے میں آپ کو حاصل ہونے والا وہ آپ کو یہاں حاصل ہونا ہے۔ آپ کو جنت میں دودھ کی نہریں ملیں گی، فریج کھولتے ہیں جتنے چائے دودھ نکال لیتے ہیں، سب کے گھروں میں بھرا پڑا ہے، آپ کا ہر برانڈ کا جو ہے وہ دودھ بار رکھا ہوا ہے۔ آپ کو ٹھنڈے پانی کی نہریں ملیں گی، ڈسپینسر ہر کے گھر میں لگا ہوا ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، سب کے ٹھنڈے پانی چل رہے ہیں۔ منو سلوا چاہیے، آپ کا بچہ بھی 2 ٹیلی فون کے نمبر گھماتا ہے اور رات کو 2 بجے بھی اسکوٹر پہ منو سلوا لیے چلے آ رہے ہیں۔ آپ جنت نصیب ہو گئے، جو خواہش کر رہے ہیں آپ کو یہاں حاصل ہے، جو کچھ اعمال کے بدلے میں جنت ملے گا وہ آپ دنیا میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو انبیاء کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، حضرت صرف جو ہے وہ ایک سلوات پڑھے محمد والے، حضرت سلیمان کو یہ سہولت تھی کہ انہوں نے ہوا کو مسخر کیا ہوا تھا، ایک قالین کے اوپر وہ سفر کرتے تھے، آپ ایک لوہے کے ٹکڑے پہ ایسے اڑتے ہیں اور چشمے زدن میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اتر جاتے ہیں اپنی منزل پہ۔ جو انبیاء اور آئین والے نے 6 مہینے میں، ہم اسے مدینے سے چلے کربلا پورے 6 مہینے میں پہنچے، 28 رجب کو نکلے اور 2 محرم کو کربلا محلہ پہنچے، آپ 2 گھنٹے میں پہنچے۔ قارون 200 آدمیوں سے چابی اٹھاتا تھا اپنے خزانے کی، یہاں ایک پاکٹ میں سے ایک بٹوے سے نکال کے جو ہے نا ایک پلاسٹک کا کارڈ ایسے لگاتے ہیں مشین میں، قارون دیکھ لے تو حیران ہو جائے کہ یہ کیا کرے، اور جتنے چاہے خزانہ نکال لیتے ہیں، 200 آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہلاکو خان کہتا تھا میرا گھوڑا دنیا کا تیز ترین گھوڑا ہے، وہ اگر ہماری ہونڈا 50 دیکھ لینا تو حیرت سے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ بھائی یہ میرے گھوڑے سے بھی کیسے تیز سواری پہ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو جو کچھ اعمال کے سلسلے میں آپ کو حاصل ہونے والا ہے وہ آپ دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے ایسے دور میں پیدا کر دیا۔ دادا سے اوپر کی ایک نسل کا آدمی مجھے بتاؤ کہ جو کربلا محلہ آیا، آپ خود نہیں آئے ہو، اپنے لیے نہیں آئے ہو، اپنی نسلوں کی طرف سے آئے ہو جو حضرت لے کے چلے گئے۔ یہ جو زیارت کے بارے میں ہے کہ جو قبر حسین میں چلا گیا اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو آسان لگتا ہے کیونکہ آپ کا سفر آسان ہے۔ وہ لوگ جو میر انیس میر دبیر نے کربلا ایسے لکھی جیسے ان کے سامنے ہوئی ہے، ان کی مرضی پڑھیں آپ کہ جیسے کربلا ان کے سامنے منعقد ہوئی ہے ایسے کربلا لکھی گئی ہے، اور کوئی تاریخ کو جھٹلا نہیں سکی، لیکن وہ دونوں کربلا مولا نہیں آ سکے۔ خدا نے آپ کو یہ اپنا خاص، امام بخاری کہتے تھے یہ اللہ کے لطف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اگر خدا کا لطف شامل حال نہیں ہوتا تو نہ آپ کا پیسہ، نہ آپ کی توانائی، نہ آپ کا خاندانی اسٹیٹس کچھ کام نہیں آتا۔ یہ لطف ہے اللہ کا جو اس نے لا کے یہاں بٹھا دیا۔ ایک سلوات پڑھ محمد اس ساری چیزوں کے بعد جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر کی نعمت، شکر کرنا نہیں۔ میں نے دیکھا کوئی، اور میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں، جہاز سے اترے اور فریادیں منیا شروع کر دی، مر گئے، پاؤں دکھ گئے، آئے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے آئے، ایئر کنڈیشن ایئرپورٹوں سے آئے، ایئر کنڈیشن جہازوں پہ بیٹھے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے یہاں پر جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، شکر نہیں۔ جو چیز نہیں ہے وہ شکر نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے تھے ہر سانس میں 2 شکر ہیں خدا کے، ایک سانس اندر جانے کا اور دوسرا سانس باہر آنے کا۔ اگر یہ باہر نہ آئے تو انسان جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے، لیکن انسان جو ہے وہ شکر کی نعمت سے دور ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد۔ میں نے اتنی بھی کوئی سب بات نہیں کہی کہ آپ کو مجھ سے سلواتیں نہیں نکلنی ہے، بابا جب تو یہ بی بی جو حضرت سکینہ یہاں پہ ہیں ان کی کون؟ یہ ہے سکینہ بنت الحسین بنت علی ابن الحسین، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پوتی ہے۔ نام کی مماثلت سے اپنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی ہے۔ امام کی جو چھوٹی بیوی چھوٹی شہزادی حضرت سکینہ، ان کو باب العوائش کہتے ہیں، وہ وہی مزار ہے جو کل آپ کو واضح کیا۔ بس یہاں ایک بات ہے، اور وہ بات یہ تھی
کہ 1400 سال گزر گئے ہیں ان قبرستانوں کو، ان جگہوں کو. تو ان 1400 سالوں میں کیا ہوا؟ آپ لوگ گھر بناتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پلندے نا دو دفعہ نیچے ہو جاتے ہیں. کہ میری کچھ بہنیں آئی ہیں، میرے پرانے قدیمی میرے نانی کے محلے کی ہے، تو وہ محمد ڈیرے کے مکان ایسے ہو گئے جیسے وہ بالکل زمین میں دھس گئے پرانے والے. وہ کیا کرتے ہیں لوگ نا پلند کو اونچا کرتے ہیں، مکان توڑتے پھر بناتے ہیں. پھر میری اپنی زندگی میں 2 دفعہ اس طرح کے مکان میں نے دیکھے کہ وہ 3 فٹ جو ہے نا پھر اونچا کرنا پڑتے ہیں. تو 1400 سال میں یہ ایک سسٹم ہے خدا کا. گرد جو ہوتی ہے نا یہ باریک جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، جس کو غبار کہتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین کا لیول جو ہے نا رائز ہوتا ہے. جو جغرافیہ کے علم رکھتے ہیں وہ ان کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہوگا، لیکن جو ہمارے بظاہر ہمارے سامنے وہ اسی طرح سے. تو یہ 1400 سال میں یہ قبرستان جو ہے نا یہ سب کا سب